اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو عدل فاروقی لکھ دینا کافی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کے معاملے میں انقلابی تھے۔ یہ عدل کرتے وقت شریعت سے بھی گنجائش نکال لیتے تھے۔ مثلا حجاز اور شام میں قحط پڑا، لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر خوراک چوری کرنا شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری کی سزا معطل کر دی۔ اپنے صاحبزادے کا ایشو سامنے آیا۔ گورنر مصر نے عرض کیا، جناب ہم شریعت کے مطابق سزا دے چکے ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو لٹا کر اپنے ہاتھوں سے کوڑے مارے۔ فارس میں جنگ میں مجاہدین کم ہو گئے۔ آپ نے عراق کے عیسائیوں اور مسیلمہ کذاب کے مرتدین کو بھی فوج میں بھرتی کر لیا۔ اور بدکاری کے ایک مقدمے کے دوران نوجوان نے عرض کیا، میں اور یہ لڑکی دونوں جوان ہیں، مگر ہمارے والدین نے ہماری شادی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کا نکاح کرا دیا اور لڑکے اور لڑکی کے والدین کو کوڑے مروا دیے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کرتے ہوئے بڑی سے بڑی گنجائش نکال لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک چور لایا گیا۔ آپ نے اسے سزا سنا دی۔ اس نے رو کر عرض کیا، یہ میری پہلی چوری ہے، میرے ساتھ رعایت کی جائے۔ آپ نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ قدرت کسی شخص کو پہلی یا دوسری غلطی پر سزا نہیں دلاتی۔ انسان جب تک اعتدال سے باہر نہیں نکلتا، یہ اس وقت تک پکڑا نہیں جاتا۔ تم بھی عادی چور ہو، ورنہ قدرت تمہارے ساتھ رعایت کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات تحقیق کے بعد سچ ثابت ہو گئی۔ مجرم نے تفتیش کے دوران اعتراف کر لیا کہ وہ ماضی میں بھی چوری کی وارداتیں کرتا رہا تھا۔ ہم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فارمولے پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ موٹر وے کا سانحہ صرف ایک سانحہ نہیں ہے، یہ 5 مختلف آوازوں پر مشتمل ایک بڑا سائرن ہے، اور اس سائرن کے ذریعے قدرت ہماری خامیوں کی اطلاع دینا چاہتی ہے۔ اس سائرن کی پہلی آواز بتا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ عابد ڈکیت، وقار مکینک اور بالا مصری تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ڈکیتی کے دوران خاتون کی عزت لوٹ لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم گھروں میں کام کرنے والی عورتوں سے لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھی خواتین تک کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ زاویہ ہے جس کی وجہ سے خواتین 52% ہونے کے باوجود معاشرے میں نظر نہیں آتی، اور جو نظر آتی ہیں وہ بھی سر جھکا کر اور شرمندہ سی سائڈ سے گزر جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ کیونکہ ہم نے آج تک ان کی پروٹیکشن کے لیے قوانین نہیں بنائے۔ ہم نے خواتین کو تنگ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا نہیں دی۔ آپ یورپ میں کسی عورت کی طرف دیکھ کر دکھا دیں، ریاست آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی، جبکہ پاکستان میں شکایت کرنے والی عورت عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اگر مستقبل میں موٹر وے جیسے سانحوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عورت کو محفوظ بنانا ہوگا۔ آپ اس کے لیے کچھ نہ کریں، آپ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ قوانین نافذ کر دیں جن کی پیروی کر کے یورپ نے اپنی عورت کو محفوظ بنایا۔ دوسری آواز پولیس کا سسٹم ہے۔ ہماری پولیس آج بھی 1865 میں زندگی گزار رہی ہے۔ آج بھی تفتیش کے نام پر وہی اوے چھتر اٹھا لو، الٹا لٹکاؤ اور مار دو چل رہی ہے۔ پوری دنیا میں تفتیش موبائل فون ڈیٹا، CCTV، فیس ریڈنگ، سافٹ ویئرز، فرانزک ٹیسٹ اور سائنٹیفک انالائسس پر چلی گئی ہے۔ CIA امریکہ میں بیٹھ کر ایبٹ آباد میں چھپے اسامہ بن لادن اور پاک افغان سرحد پر موجود ملا اختر منصور کو تلاش کر لیتی ہے، جبکہ ہم آج بھی ملزم عابد علی تک پہنچنے کے لیے اس کی بیٹی اور وقار الحسن کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی بہن کو تھانے میں بند کر دیتے ہیں، اور ہم آج بھی کھوجی اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ ہم اگر ملک میں واقعی جرائم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ماڈرن پولیسنگ پر جانا ہوگا۔ ہمیں چھتر کی جگہ آج کی سائنسی ٹیکنیکس اپنانا ہوگی۔ تیسری آواز ہمارا جسٹس سسٹم ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمارا جسٹس سسٹم ظالم کو نہیں، مظلوم کو مارتا ہے۔ ظالم بڑے آرام سے اس سے نکل جاتا ہے، جبکہ مظلوم مزید ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا کے تمام جدید ملکوں میں قتل، آبروریزی اور ڈکیتی ریاست کے خلاف جرم ہوتی ہے۔ ان میں مظلوم مدعی نہیں ہوتا، ریاست مدعی ہوتی ہے، جبکہ ہم یہ بوجھ بھی مظلوم پر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ملزم مظلوم کو دبا کر صلح کر لیتا ہے یا خرید لیتا ہے، یا پھر مدعی عدالتوں کے چکر لگا کر ہمت ہار جاتا ہے اور یوں ملزم رہا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم اب ڈکیتی، آبروریزی اور قتل کو ریاست کے خلاف جرم بنا دینا چاہیے۔
اگر اس معاملے میں شریعت آڑے آئے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر ریاست مدینہ کا کوئی تصور ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریاست کا سنہری عہد تھے۔ آپ کے دور میں فرات کے کنارے بیٹھے کتے بھی بھوکے نہیں سوتے تھے۔ خلیفہ ان کے نان نفتے کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ چوتھی آواز ہماری غلط سوچ ہے۔ ہم ایک شخص کے جرم کو اس کے پورے خاندان کا جرم بنا دیتے ہیں۔ مثلا اگر ملزم عابد کی بیٹی کو پولیس تھانے لے گئی یا وقار الحسن کی بہن کو حوالات میں بند کر دیا گیا یا مجرم شفقت کے سارے خاندان کو حراست میں لے لیا گیا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ ایک شخص کی سزا اس کے خاندان یا اس کے گھر کی خواتین کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر خواجہ سراغ قتل ہو جائے یا طوائف کو گولی مار دی جائے تو ہم ان کے قتل کو ان کے کردار کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ انسان انسان ہوتا ہے اور اگر یہ گوانتا ناموں بے میں بھی ہو تو اس کے حقوق سلب نہیں ہوتے۔ دوسرا، ہم جب بھی اٹھتے ہیں ماں بہن اور بیٹی کی گالی دیتے ہیں۔ آخر بیٹیوں بہنوں اور ماؤں کا کیا قصور ہے؟ ہم مردوں کے ساتھ ان کو کیوں لپیٹ دیتے ہیں؟ ہم کام کرنے والی خواتین کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں سائیکل چلانے اور ڈرائیونگ کرنے والی خواتین بھی بری ہوتی ہیں۔ خواتین تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتی، یہ اپنے بچے پالنے کے لیے ٹیکسی بھی نہیں چلا سکتی، اور یہ نشئی پاگل اور ظالم شوہر سے طلاق بھی نہیں لے سکتی۔ یہ کیا کرے؟ عورت آخر کب تک مردوں کی کھوکھلی غیرت کا استعارہ بنی رہے گی؟ اور ہم آخر کب اسے زیور زمین اور مکان کے درجے سے انسان سمجھنا شروع کریں گے؟ ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگی۔ پانچویں آواز، آپ سانحہ موٹر وے کے مجرموں کے پروفائل دیکھ لیں۔ پہلا مجرم عابد علی کون ہے؟ ان پڑھ، بے ہنر اور انتہائی غریب۔ شفقت کون ہے؟ اس کا والد اللہ دیتا بھی بے روزگار تھا اور یہ 5 بہن بھائیوں میں سے ایک ہے، یہ بھی ان پڑھ اور بے ہنر ہے۔ محمد اقبال بالا مستری کہلاتا ہے، یہ مستری ہے اور یہ بھی بے روزگار ہے۔ وقار الحسن موٹر سائیکل مکینک ہے، اس کے 4 بھائی، 3 بہنیں اور 6 بچے ہیں۔ گھر میں بے روزگاری بھی تھی اور بیماری بھی، اور عباس بھی 5 بچوں کا باپ ہے، یہ بھی بیمار ہے اور یہ فیکٹری میں بطور ٹھیکیدار کام کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ان پڑھ، بے ہنر اور بے روزگار بھی ہیں، اور یہ 10 لوگوں کے خاندانوں سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جب اپنے ارد گرد چمکتی دمکتی اور مہنگی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے گینگ بنا کر گاڑیاں اور گھر نہیں لوٹیں گے؟ اور ہمارے ملک میں اس وقت 10 کروڑ ایسے بالے مستری ہیں، یہ ان پڑھ بھی ہیں اور انہیں کوئی ہنر بھی نہیں آتا، لہٰذا یہ پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ 10 لوگوں کے اخراجات کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ کیا یہ چوری یا ڈکیتی کو اپنا روزگار نہیں بنائیں گے؟ ہمیں اس آواز پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ملک میں کسی بھی شخص کو بے ہنر نہیں رہنے دیں گے۔ حکومت پرائمری جماعت سے ہنر کو سلیبس کا حصہ بنا دے۔ ہم 1000 ٹریڈ ڈیولپ کریں اور بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کر 6ٹھی جماعت سے انہیں مختلف ٹریڈ سکھانا شروع کر دیں۔ ہم غیر تعلیم یافتہ بچوں کو بھی والدین سے لیں اور انہیں ہنر سکھا کر معاشرے کے حوالے کر دیں، اور ہم وقار الحسن اور بالے مستری جیسے تمام کاریگروں کے لیے بھی لائسنس اور ٹریننگ لازمی قرار دے دیں۔ ہم بنیادی تنخواہ بھی 50,000 روپے کر دیں، اور یہ بھی لازم کر دیں کہ اگر 18 سال کی عمر کے بعد کوئی شخص تعلیم نہیں لے رہا تو یہ ہر صورت کام کرے گا۔ حکومت بے روزگاروں کا ڈیٹا بھی جمع کرے اور ان کے لیے روزگار کے ذرائع بھی پیدا کرے۔ ہمیں آج ماننا ہوگا کہ ہم بالے مستری، وقار مکینک اور بگے شفقت کو گلیوں میں چھوڑ کر اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ہمیں انہیں ہنر مند بھی بنانا ہوگا اور مصروف بھی رکھنا ہوگا، ورنہ یہ لوگ معاشرے کو اسی طرح چاٹ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قدرت بار بار الارم بجا رہی ہے، ہم نے اگر اس کی آواز نہ سنی تو یہ بالے مستری چند برس بعد کسی گاڑی کو سڑک پر ہی نہیں چڑھنے دیں گے، خواہ ہم 50,000 لوگوں کو پھانسی کیوں نہ چڑھا دیں، خواہ ہم آدھے ملک کو مردانہ صرف سے محروم کیوں نہ کر دیں۔ کیونکہ ہم کان کو الٹا پکڑ رہے ہیں، ہم آگ بجھا نہیں رہے، ہم صرف دھوئیں کو پھونکے مار رہے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم اور سوچ میں خاطر خواہ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔